انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خامخواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے، جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں، اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں، اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں۔ تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ دو مرد لیگلی، قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہیں، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب، جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار ہے۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمے ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا ہے۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو، اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں، لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا،
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے۔ اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے، لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استئصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا۔ آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے۔ ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے ہیں۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی، یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے۔ میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہے۔ تمام انسان اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین ہے، ایک ہی انسانی نسل۔ اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو
اور عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی غیر قرآنی تصور ہے۔ شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوی ہے۔ دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان۔ اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر۔ یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہیں کہ جو مطلوب ہیں، یہ محاسن ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھے، اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یہاں جو ہے داخلہ ممنوع ہے یا عورتیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، ان تمام کیفیات کے اندر عورتوں اور مردوں کے لیے کھلا میدان ہے، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش سے جو بھی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیں۔ اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت آپ کو سورہ نساء کی بھی سنائی، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور کمائی سے یہاں مراد ہے اعمال کی کمائی۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں شاذ کہیں آیا ہے معاشی کمائی کے لیے، آیا ضرور ہے لیکن بہت شاذ۔ اصل میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اصل کمائی جو ہے انسان کی اس دنیا میں وہ نیکی یا بدی ہے۔ یہ جو معاش کی محنت ہے اور آپ اپنے لیے کوئی رزق فراہم کرتے ہیں، کوئی اپنی زندگی کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، یہ چیز تو ایک دنیا کی زندگی کی برتنے کی چیز ہے، یہ کوئی پائیدار شے نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ یا نیکی ہے یا بدی، یا خیر ہے یا شر ہے۔ ہم نے اپنی توانائیوں کا جو اصل حاصل جو ہے اس دنیا میں حاصل کیا وہ یا خیر ہے اور یا شر ہے۔ تو اصل میں قرآن مجید میں کسب کا لفظ آتا ہے اعمال کے لیے کہ کیا کمایا ہے۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے اس دور میں، بعض دانشوروں نے غلط طریقے پر انٹرپریٹ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں لفظ کسب آ رہا ہے انسانی اعمال کے لیے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کمائی مرد کریں گے انہیں اس میں سے حصہ مل جائے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبوا، اور جو کمائی عورتیں کریں گی وہ اس میں سے حصہ پائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کی کمائی میں سے عورت کو حصہ مل جائے اور عورت کی کمائی میں سے مرد کو حصہ مل جائے۔ شوہر کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ شوہر ہی کو پہنچے گا، بیوی کو نہیں پہنچ سکے گا۔ بیوی کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ بیوی ہی کو پہنچے گا، شوہر کو نہیں پہنچے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ میدان کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے سوال کرو، درخواست کرو، اس کے فضل میں سے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو۔ یہ مانگنے کے لیے بھی ایک استعداد مطلوب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قبلہ درست کرے گا اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا، تبھی مانگنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، تبھی وہ واقعی اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی ذات کے لیے کہیں تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ سب واحد۔ کہیں جمع کا صیغہ آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا اعطیناک الکوثر۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے انی، اور یہ انا جو ہے جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکثر کا کوئی سوال نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی کثرت نہیں ہے، وہ تو وحدت مطلقہ ہے۔ ذات باری تعالیٰ وحدت مطلقہ ہے، جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ لہذا یہاں پر جمع کا صیغہ کس لیے آیا؟ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ انداز کا کلام ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت، اپنی تفخیم، اپنی جلالت شان، اپنی علو مرتبت، اس کے اظہار کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ یہ جو ضمیر مفعولی ہے، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر۔ اب یہ عام طور پر تو اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال وہاں آنا چاہیے جہاں جس شے کے لیے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر صراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو، عام اسلوب یہی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کے اپنے اسالیب ہیں، خاص مخصوص اسالیب ہے۔ قرآن مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں ادیب جو ہے وہ خود صاحب طرز ادیب، اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے، یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری۔ صاحب طرز ادیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جن کو ہم کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں، قرآن مجید کے اپنے اسالیب ہیں، اپنا طرز بیان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو شے بالکل اظہر من الشمس، اس کے لیے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے صراحت کے ساتھ اس کے لیے کوئی ذکر موجود۔ اس میں در حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو جانی پہچانی بات ہے، یہ تو بالکل مشہور اور معروف حقیقت۔ اسی کی دو مثالیں ہیں، مثلاً یہ کہ سابقہ سورت جو ہے سورۃ العلق، اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص و مکے والا کہ جو نہ پہچان سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری۔ ظاہر بات ہے اظہر من الشمس ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے مثلاً اسلوب جو ہے بہت نمایاں ہو کر آیا ہے سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں، کلا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب وہ پہنچ جاتی ہے حلق تک، حلقوم تک، کیا پہنچ جاتی ہے؟ اب یہاں پہ اصل من الشمس سے مراد ہے عالم نزا میں جبکہ جان آ کر ہنسلی میں پھنس جاتی، یہاں گھنگرو بولتا ہے اصل میں، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھنس گئی، لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں نہیں آیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اب یہاں پر بھی لفظاً کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشمس ہونے کے اعتبار سے وہ جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کی صراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ در حقیقت کسی شے کا اس طرح تذکرہ نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی دلیل، گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اس ہو کا ضمیر جو ہے اس کی انا انزلناہ، یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے، بلکہ اس میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی طرف آ جناب، آ حضور، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارے کیے جاتے۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے خود نازل کیا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک جبرائیل کے ذریعے سے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے نازل کیا اس قرآن کو اے نبی آپ کے دل پر، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے،
لیکن یہ جیسے کہ کہا گیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے، اور آج کئی مرتبہ اس سورت کا نام ہم نے لیا ہے، 4 سوروں کی تعین۔ تو یہ سب کچھ کس لیے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی ہے، لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جا رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو، اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر اور نکھر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلۃ القدر، جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پوری سورت جو ہے اب اس لیلۃ القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے، اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب، یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق۔ یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ باب افعال میں کسی کام کا دفعتن کر دیں، ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر دیں۔ باب تفعیل میں تدریجن، یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے، تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گی، اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم۔ اعلام کے معنی خبردار کر دینا، بتا دینا، بس بتا دیا، اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دفع ہو جاؤ۔ ہمارا کام تھا بتا دینا، ہم نے بتا دیا، یہ اعلام ہے، بتا دیا اعلام۔ تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ، پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم، یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، یہ تعلیم۔ تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنزیل۔ اور یہ الفاظ وہ قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول۔ اگر کہیں استثناءات آ جائیں تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال میں، لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر، ایک کلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول، یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سمائے دیں، کیونکہ یہ دفعتن ہوا ہے، پورا قرآن ہے کہ جو نازل کر دیا۔ یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں۔ امام شعبی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ حبر الامہ ہے، ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلم التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور اسے تعویل و تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم، حالانکہ وہ نوجوان تھے، لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہ کام دفعتن ہوا، اسی لیے لفظ انزال آیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلۃ القدر ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر جو مجہول کا صیغہ آیا وہی باب افعال سے آیا ہے۔ لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ پہلی آیتیں 5 نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ نون کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مزمل کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کے بعد 7 آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد 5 آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورۃ اللہب۔ تو یہ نجمن یہ تقریباً 22 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل،
اب یہاں لفظ تنزیل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے، نجمن نجمن آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے، تدریجاً آیا ہے۔ بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں، جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں، جو ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی جلدی نہ کیجیے، قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہیں، اور ان کے اندر حکمت مثمر ہے، لہذا آپ جلدی نہ کیجیے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے، اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل ہونا، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوح محفوظ، اور یہاں ذرا گن لیجئے قرآن مجید میں لوح محفوظ کے لیے دو الفاظ اور بھی آئے ہیں، اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ ام الکتاب میں ہے، وہ ہے اصل جڑ، وہ ہے اصل کتاب۔ یہ تو نقول ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا محفوظ ہے، آپ نقل حاصل، وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے اصل قرآن تو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو کتاب مکنون، لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ تین جو ہے مختلف اسلوب ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ اس عالم امر میں، وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ لوح محفوظ ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب مکنون ہے، وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعتاً واحدہ، جملتاً واحدہ، لیلۃ القدر میں، کہ جو کہ رمضان مبارک کی ایک شب تھی، سمائے دنیا تک، وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ البتہ یہ رائے کہ اس سے مراد آغاز نزول ہے، یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آغاز نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعتاً واحدہ ہی نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 آیات نازل ہوئی، لہذا امام شافعی کی رائے جو ہے وہ بھی جہاں تک کہ لغوی بحث ہے اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب آئیے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات۔ بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے، لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا، اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے، لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ، وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا، آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں، چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہیں وہ تو قرآن مجید کی جو کی تو منتقل ہو گئی۔ تقویٰ کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے، ایمان کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے۔ اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے، لیکن کسی اور زبان میں جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، بہت مشکل ہے۔ اس قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے ضمن میں 3 آراء ہے کہ جو ملتی ہیں، 2 بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ رات وہ ہے کہ جس میں 1 سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جائے۔ اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل میں، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا ہے، کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا،
لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے، علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے شاید جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں۔ لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے، بجٹ سیشن ہے، سال بسال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں، اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کریں۔ اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجئے، ام الکتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات، حوادث، واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ۔ یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور، تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق، اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی، فرق کے معنی جدا کرنا، فرق الگ کر دینا، فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق ہوگا۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کرے، کسی شے کو، کسی جز کو کل سے جدا کرنا، یہ فرق ہوگا۔ تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جانا، ایک شے ایشو کر دی، اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے، طے ہے علم قدیم میں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈر ایشو کر دیے گئے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے میں، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہیں صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہیں وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے، آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ہے ایشو ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک سال کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم نے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ، تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہاری تقویم سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہو احکام قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے آگے 100 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو۔ یہ سارے معاملات عین ممکن ہیں، یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دھندلا سا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ سورہ معارج میں یہ بھی ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہا، اس میں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، 50,000 برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو، جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہوں، وہ بھی درجہ بدرجہ ہو، اور یہ جو ہے سمائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو، اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیذ امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہیں، ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک رائے تو میں نے عرض کی کہ قدر سے مراد تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے، تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر
ان کی تعیین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلہ اور شرف۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہے جب تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نقطہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات کیونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراق ہے جنہوں نے اس میں نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لہا قدر۔ یہ تین انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو ليلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نقطے کے حد تک ہے، ایک دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر، عزت دے کر، تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے، باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو لیلۃ القدر کے 3 مفہوم ہوئے، جن میں سے 2 جو ہے پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے۔ دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا، ایک شاذ کی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جب جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ما ادراک اور ما یدریک اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے جو شاید اس سے پہلے اتنی وضاحت سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو، آج اس کو نوٹ کر لیجئے۔ عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں، یعنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، وہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وما ادراک، اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہو، کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات القارعہ وما ادراک ما القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما